کچھ ایسے سیاستدان ہیں, کچھ ایسے کٹپٹلیاں ہیں کہ جب بھی آمرانہ دور آتا ہے تو ان کو کھڑا کیا جاتا ہے, ان کو سامنے لے آیا جاتا ہے. الیکشن میں دھاندلی ہوا تھا اور ان کو ادھر بٹھایا گیا. دھاندلی واقعی ہوتا ہے تو ہم سب کو ادھر کھڑا ہونا چاہیے, اس کو بے نقاب کرنا چاہیے. اگر میرا بندہ دھاندلی میں انوالو ہے, میں خود اس کو پکڑوں گا. الیکشن کے دور میں قید میں تھا تو یہ آدمی سانس لے سکتا تھا اور الیکشن لڑ سکتے تھے. غیر متنازع رہیں گے, ضمانت ضبط ہو جائے گا, اور وہی ہوا. یہ جیت نہیں سکتے ہیں. دھاندلی کے فائدہ مند ادھر ابھی آپ کے سامنے شکایت کرتے آ رہے ہیں. اس ملک میں ایک دھاندلی کروانا کا نظام کھڑا کیا گیا, ورنہ دھاندلی اس ملک میں اگر ہوتا تھا تو کسی اور جماعت کے خلاف نہیں ہوتا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتا تھا. دھاندلی کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت کرنے کا موقع ملا ہے. ہر فرعون کا, ہر عامر کا, ہر ظالم کا مقابلہ کرتے. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری اسمبلی پہنچ کر حکومت پر پھٹ پڑے. آپ جانتے ہیں کہ حالیہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں بلاول بھٹو کہیں بھی نہیں دکھائی دیے. آج بلاول بھٹو نے دل کی بڑاس نکال دی. بلاول بھٹو نے کہا کہ جب بھی دھاندلی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف ہوئی ہے. ان لوگوں نے اپنی تمام تر کوششیں کر کے دیکھ لیا لیکن یہ جیت نہیں سکتے. آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. بات کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک میں جمہوریت کے لیے, اس ملک میں صاف و شفاف الیکشنز کے لیے اور اس ملک کے عوام کے معاشی حقوق کے لیے جو جد و جہد کیا ہے وہ آج سے نہیں, ہم 3 نسلوں سے کر رہے ہیں. اور ہم ہر فرعون کا, ہر عامر کا, ہر ظالم کا مقابلہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. جب وہ جنرل ضیاء الحق کا آمریت ہو تو ان کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ڈٹ کے کرے رہیں. وہ چاہے وہ پھانسی کا پھندا ہو, وہ جس طریقے سے ہمارے اوپر تشدد و قتل و غیرت کیا گیا تھا, مگر ہم نے ضیاء الحق کا دور دیکھا ہے, اس آمریت کا مقابلہ کیا ہے, اس نے نجات دلوایا پاکستان کو. پھر اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو جو چھوٹے چھوٹے موقع ملے ہیں وہ دھاندلی کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت کرنے کا موقع ملا ہے. ورنہ دھاندلی اس ملک میں اگر ہوتا تھا تو کسی اور جماعت کے خلاف نہیں ہوتا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جماعت روکنے کے لیے اس ملک میں ایک دھاندلی کروانا کا نظام کھڑا کیا گیا. اور جو صاف و شفاف الیکشنز کروانے کی تحریک ہے, جو جد و جہد ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ کرتی آ رہی ہے آج سے نہیں 3 نسلوں سے. اور چاہے وہ ضیاء ہو, چاہے وہ مشرف ہو, صاف و شفاف الیکشن کا آواز پیپلز پارٹی. اور یہ جیت نہیں سکتے ہیں, وہ تو جیت نہیں سکتے ہیں, ان کو یہ پتا ہے. اس لیے وہ آج جد و جہد کر رہے ہیں, ایک تحریک چلا رہے ہیں کہ ہمارے ادارے نیوٹرل نہیں, کانسٹیٹیوشنل نہیں, کنٹروورشل رول ادا کریں. سندھ میں بھی کچھ ایسے جماعتیں ہیں, کچھ ایسے سیاستدان ہیں, کچھ ایسے کٹپٹلیاں ہیں کہ جب بھی آمرانہ دور آتا ہے تو ان کو کھڑا کیا جاتا ہے, ان کو سامنے لے آیا جاتا ہے. اور اب ان کا پورا سیاست کا امید اس بات پہ کھڑا تھا کہ ہمارا ادارے نیوٹرل نہیں, کنٹروورشل ہوں گے. ہمارا ادارے اے پولیٹیکل نہیں, سیاسی پسند ناپسند کی سیاست خود کریں گے. چاہے وہ ہمارا الیکشن کمیشن ہو, ہمارا عدالت ہو, ہمارا دوسرے جو ادارے الیکشنز میں دلچسپی لیتے تھے. اور اس لوکل باڈی الیکشنز میں ان کا دلچسپی نہیں تھا. لوگ پریشان ہونے شروع ہو گئے, اس لیے ان کو پتا ہے کہ اگر صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے, اگر ادارے غیر متنازع رہیں گے, نیوٹرل رہیں گے, تو ان کا ضمانت ضبط ہو جائے گا, اور وہی ہوا. ان کو معلوم ہے کہ اگر وہ آج بھی یہاں کھڑے ہیں تو صرف اس لیے کہ الیکشن میں
धांधली हुआ था और उनको इधर बिठाया गया। इनको मालूम है कि अगर यहां मेरा वफाकी वजीर का आबिद भाइयों साहब है तो बाबुल भाइयों शिकारपुर में उसका जो भाई है वो कैद में रहा है सर, इलेक्शन के दौर में कैद में था, तो ये आदमी सांस ले सकता था और इलेक्शन लड़ सकते थे। स्पीकर सिंध असेंबली के खिलाफ जब कार्रवाई चल रहे हैं, मेरे लोग दबे हुए हैं, तो शायद वो ऐसे निकल सकते हैं। जब साफ और शफाफ इलेक्शन होगा, जब हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, तो उनको भागने का जगह नहीं मिलेगा जनाब स्पीकर। और ये सारे मैं आपको बताऊं, इलेक्शन का एक दिन पहले सारे सिंध हाई कोर्ट में जमा हुए थे, वो कोशिश कर रहे थे कि लोकल बॉडी इलेक्शन से भागे। पूरा सूबा को नजर आ रहा था कि एक ही जमात हमारा नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारा ओनरशिप ले रहे हैं, इधर मौजूद है, दूसरे तो भागने की कोशिश कर रहे हैं। जो भागने की कोशिश कर रहे थे जनाब स्पीकर, क्या आप समझते हैं कि सिंध के अवाम उनको वोट देंगे? ये तो मुमकिन नहीं है। और आज मैं आपको कह रहा हूं जनाब स्पीकर कि अभी से इनका रोना शुरू हो गया, बस सिर्फ शुरू हो गया। इनको मजीद रोना धोना है, इसलिए इनको पता है कि फेज 2 1 महीने के बाद होने वाला है और उसमें भी हमारा मुखालिफों का जमानत जब्त हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, और जब लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है जनाब स्पीकर, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर रहता है। तो इनका डर ये है, इनका खौफ ये है कि इदारे एपॉलिटिकल रहेंगे, मुदाखलत नहीं करेंगे, और अगर मुदाखलत नहीं होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतता है। हैरान हूं इस बात पे, ये हम लारकाना से इलेक्शन जीतते हैं तो हम पे धांधली के इल्जामात लगता है। ये किस किस्म का मजाक है? ये किस किस्म का ड्रामा बाजी है? अगर हमने लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाना है, तो जब धांधली वाकई होता है तो हम सबको इधर खड़ा होना चाहिए, उसको बेनकाब करना चाहिए। अगर मेरा बंदा धांधली में इन्वॉल्व है, मैं खुद उसको पकड़ूंगा। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक मरतबा फिर से पार्लियामेंट में खड़े होकर तारीखी खिताब। बिलावल भुट्टो जरदारी ने धांधली पर बात करते हुए कहा कि जब भी धांधली की गई पीपल्स पार्टी को पीछे करने के लिए और ख़ुद को आगे लाने के लिए की गई, पीपल्स पार्टी ने कभी भी उन लोगों का साथ नहीं दिया जिन्होंने इलेक्शन के अंदर धांधली की हो। हम इस हुकूमत से भी नालां हो चुके हैं, अब मज़ीद हमारा इनके साथ चलना मुश्किल है।